جی سینیٹر کامران مائیکل. جی شکریہ جناب چیئرمین. جناب چیئرمین، میں پاکستان میں بسنے والی تمام جو اقلیتیں ہیں، بالخصوص اپنی مسیحی برادری کی طرف سے اس واقعہ کی پرزور مذمت کرتا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی جتنی مذمت کی جائے اتنی ہی کم ہے، کیونکہ وہ لوگ جو فریڈم آف ایکسپریشن کی آڑ میں، فریڈم آف اسپیچ کی آڑ میں نبی پیغمبروں کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں ان کو اجازت نہیں دینی چاہیے. ہم سب الہامی کتابوں کو ماننے والے ہیں جو خدا کی طرف سے اتری ہیں، اور نبی پیغمبروں کی شان جو ہے ہم سب کے لیے میں سمجھتا ہوں بڑی اولین ترجیحات کی بنیاد پر ہے، اور یہ سب ہمارے ایمان کا حصہ ہے. ہم سب جو ان الہامی کتابوں کو مانتے ہیں اور ان پر عمل پیرا ہیں، میں سمجھتا ہوں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے نبی پیغمبروں کی جو ہے شان کو برقرار رکھیں، کیونکہ ہم ان کے فالورز ہیں. اور اس وقت میں اپنے تمام مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے انہیں یہ بھی یقین دلاتے ہیں کہ اس پروٹیسٹ میں ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی نبی ہے، پیغمبر ہے، اس کی شان میں گستاخی جو ہے وہ قبول نہیں کی جا سکتی. اور وہ لوگ جو دنیا میں فتنہ پھیلانے والے ہیں وہ تھوڑے لوگ ہیں، اور مثبت سوچ کے حامل جو اس گلوبل ولیج میں رہتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم اس چیز کے متحمل نہیں ہو سکتے کہ قوموں کے درمیان جنگ چھڑے، کسی ایک فرد واحد کی وجہ سے جو ہے مسالک کے درمیان جو ہے وہ ایک نفرت کی لکیر کھینچی جائے، یا ہم جو کٹھے رہتے ہیں ہمارے درمیان جو محبتوں کے رشتے ہیں اور جو ہمارے الہامی رشتے ہیں ان میں دراڑ پیدا ہو. لہٰذا ہم ان تمام لوگوں کو جو ایسے ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں، سازشیں کر رہے ہیں، ہم ان کو کنڈیم کرتے ہیں. اور ابھی ساجد میر صاحب نے بھی کہا کہ بہت سے لوگ دیکھنے میں بھی آیا، پہلے بھی ہوتا رہا کہ ہم اکثر اپنی ذاتی اناد کی وجہ سے 295C کو مس یوز کرتے ہیں یا کچھ اور ایسے معاملات ہوتے ہیں، لیکن یہ ایسا معاملہ ہے جس میں سائبر کرائم کو انوالو کر کے ان لوگوں کو قانون کی تحویل میں لایا جا سکتا ہے جو ایسے شر کو پھیلا رہے ہیں. ہمیں اس شر انگیزی کو روکنا ہے. اس پارلیمنٹ کی ذمہ داری ہے، رسپانسبلٹی ہے، کیونکہ ہم یہ کام کر سکتے ہیں. ہم نے قانون سازی کی ہے، سائبر کرائم ہم نے متعارف کروایا، لہٰذا سائبر کرائم انہی چیزوں کے لیے کروایا گیا کہ جہاں پر ناانصافی ہو. اور یہ سب سے بڑی ناانصافی یہ ہے کہ دل آزاری ہے. یہ ہر اس بھائی کے ساتھ، اس بہن کے ساتھ جو اپنے نبی کو مانتا ہے اس کے ساتھ اس کی دل آزاری ہے. تو اس کی اجازت کسی کو بھی نہیں دی جا سکتی، خواہ وہ کوئی بھی نبی ہو، کسی کی شان میں بھی گستاخی ہو. اور میں سمجھتا ہوں جہاں پہ یہ جنونیت ہے، یہ حیوانیت ہے، یہ ایکسٹریمسٹ ہے، کوئی بھی ایسا فنڈامنٹلسٹ ہے، وہ دنیا کسی کونے میں بھی رہتا ہے، ہم اسے جب تک کنڈیم نہیں کریں گے دنیا کا سکون جو ہے وہ اس میں جو ہے بڑا شور برپا ہو جائے گا. اور اس سکون کے لیے ہم نے سب نے پیس کے لیے بڑی ایفرٹس کی ہیں. ہمیں ان قومی اور انٹرنیشنل اداروں کو جھنجھوڑنا ہوگا جو سوئے ہوئے ہیں، انہیں ہوش کے ناخن لینے ہوں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس آواز کو دنیا کے کونے کون تک پہنچائیں گے. ہم اس آواز میں اپنی آواز بھی ملائیں گے تاکہ یہ آواز مضبوط آواز بنے، اور ہم اپنے بھائیوں کو یقین دلاتے ہیں کہ اس پروٹیسٹ میں ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے.